سر کچھ ویلاگرز کے حوالے سے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں مروت صاحب کے ساتھ بیٹھ کر. اب مروت صاحب آپ کو لکما بھی دے رہے ہیں ان ویلاگرز کے حوالے سے. کیا وہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ان کے نام لیے جاتے ان کے حوالے سے بات چیت کی جاتی؟ حیدر مہدی اور عادل راجہ کی بات کر. دیکھو چونکہ میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں آپ مجھے ویلاگر کے حوالے سے جو ہے نا وہ نہ کروائے، آپ پولیٹیکل ڈسکشن کروائیں تاکہ اگر کوئی پولیٹیکل ڈسکشن ہو آپ مجھے وہ کرنے کے لیے لے کے آئیں. آپ اس میں اگر شہباز شریف صاحب نہیں کچھ کر پا رہے تو آپ اوپر سے گارنٹیز لے لیں، آپ آرمی چیف صاحب سے گارنٹیز لے لیں، اداروں سے گارنٹیز. ہم نے صرف قانونی اور آئینی لوگوں سے بات کرنی، جو قانونی یہ کانسٹیٹیوشنلی ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جعلی طور پر بیٹھا ہے، جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی پرائم منسٹر ہے، پھر بھی ہم ان کے ساتھ جو بات ہوگی چیف منسٹر اس کے ساتھ بات کریں. ججز اس کو تحفظ نہیں ہے تو وہ کیا تحفظ دیں گے؟ دنیا تو تب چلتی ہے جہاں انصاف ہوتا ہے، جہاں عدلیہ جو ہے نا آزاد لوگوں ہوتی کو ہے، پروٹیکشن دیتی ہے. جب عدلیہ کو خود پروٹیکشن نہیں ہے تو وہ کیسے چل سکتا ہے؟ بخلا سر بہت سارے لوگ کیا تحریک انصاف میں پلانٹڈ لوگ ہیں جو بٹھائے گئے، جن کی امیج بلڈنگ کی گئی ہے، جنہیں باقاعدہ سے برانڈ بنایا گیا. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست اور پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے اسد قیصر صاحب. اس وقت پاکستان کی سب سے پرومیننٹ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد صاحب السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. اسد صاحب تھوڑا شروع سے شروع کرتے ہیں. اس دن آپ نظر نہیں آئے جس دن پارلیمنٹ کے اندر نو کانفیڈنس موشن ہوتی ہے، رجیم چینج ہوتی ہے اور قاسم سورنگ صاحب کی رولنگ سامنے آتی ہے. آپ نہیں تھے وہاں پہ. نہیں، اس دن جو ہے نا بیسیکلی میں کیا تھا، خان صاحب کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ہماری میٹنگ ہوئی ادھر اور خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا. اس میں یہ ڈیسیجن ہوئی جس میں ہمارے تمام کیبنٹ کے ممبر بھی تھی کہ ایز اے پالیسی میں نے ریزائن کرنی تھی. جو پبلک میں کوئی ایک امپریشن ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے یا جو ہے نا انہوں نے انکار کر دیا، نہ میں نے انکار کیا تھا نہ میں یہ کوئی ڈیسیجن. یہ ڈیسیجن ہماری کلیکٹیو تھی اور اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے عمران خان جی. تو تمام تقریباً ہمارے 17-18 جو سینئر کیبنٹ ممبر ہیں، شامود قریشی، یہ پرویز خٹک اس وقت تھے، فواد چودھری اور یہ مطلب جتنے بھی تھے، یہ ہمارے پارلیمانی منسٹر تھے بابر اعوان، یہ سارے ادھر تھے اس وقت. تو اس پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آپ ریزائن کریں گے اور ریزائن کے بعد جو ہے نا وہ سوری کی. اچھا، وہ جو امپریشن بنا اس سے یہ بنا کہ بہت ساری چیزیں بعد میں ڈسکس ہوئی کہ شاید اسد قیصر صاحب یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہ رہے تھے، دیٹس وائی انہوں نے خود کو اس سارے معاملے سے. میں بیسیکلی یہ ہمارے کلیکٹیو ڈیسیجن تھی. آپ نے سافر تب تک پڑھا تھا؟ سافر پڑھا تھا. ٹھیک ہے. دیٹ واز شوک فار یو، آپ کے لیے جھٹکا لگا. بالکل میں نے جو دیکھا ہے سائپر کو، اس میں میں نے یہ چیک کیا کہ وہ جو ہے نا ہمارے ساورینٹی، ہمارے خودداری اور ہماری جو ہے نا سیلف ریسپیکٹ کے خلاف جو ہے نا ایک تھی، اور میں نے پڑھا تھا. قاسم سوری کی رولنگ ٹھیک تھی؟ قاسم سوری جو رولنگ دی تھی بالکل وہ انہوں نے جو آرٹیکل 5 کے حوالے سے بتایا تھا، اور ابھی جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہے اس پہ ہم نے صرف قاسم سوری نے کہا تھا کہ اگر سب سے پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جو امریکہ سے جو سائپر آیا ہے کہ کیا اس میں کتنی حقیقت ہے، اس میں کوئی فارن ایلیمنٹس تو نہیں ہے. تو اس کی انویسٹیگیشن کے لیے اس نے کہا سب سے پہلے وہ انویسٹیگیشن ہو، اس کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ڈیسیجن کیا تھا، ٹھیک ڈیسیجن کیا تھا. فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، پاکستان کے اندر تباہی مچ گئی، مار دھاڑ ہوئی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا رجیم چینج کے بعد وہ تو آپ سب نے فیس کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے بلکہ اس دوران یوٹیوب پر وہ خطاب کیا کرتے تھے، اس دوران ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جہاں پر پرویز خٹک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل پر اور ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. خٹک صاحب نے کہا جناب میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، لیکن خان صاحب نے یہ کہا کہ اصل میں اداروں کے ساتھ اور ایجنسیز کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے شاید خٹک صاحب کو اور آپ کو بھیجا گیا تھا. وہ سارا کیا معاملہ تھا؟ بالکل وہ ہماری بیسیکلی اسی لیے ہم گئے تھے کہ ہماری کوئی چونکہ ہمیں اسائنمنٹ دیا گیا تھا کہ جو 5 رکنی کمیٹی بنائی تھی خان صاحب نے کہ آپ جو ہے نا اگر کوئی بات ہو اور کوئی اس قسم کی چیز ہو تو آپ ہی بات کریں گے. تو اسی سلسلے میں ہمارا امپریشن تھا کہ وہ، لیکن وہ نہیں تھا. بہرحال وہ جو سچویشن آپ کے سامنے رہی وہ پورا آپ کے سامنے پھر رہی ہے. تو آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس وقت کے جو سربراہ تھے پاکستان کے ISI کے؟ نہیں، اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو پھر خان صاحب نے اپنی ویڈیو میں جو کہا تھا، جو خطاب کیا تھا کہ انہیں بند کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا. نہیں، وہ تو اس وقت جو ہے نا دوسرے لوگ تھے، ان کی دوسری ٹیم تھی، لیکن وہ اس میں نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس دوران خٹک صاحب نے تو خیر پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا، آپ بولے نہیں، لیکن آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. نہیں، میں نے کہا کہ یہ میری پارٹی ہے، میں نے زندگی ادھر گزاری ہے اور یہ پارٹی بنانے میں میرا بہت کردار ہے. میں کسی بھی صورت یہ پارٹی نہیں چھوڑوں گا. میں نے اس کو کہا کہ میں مر تو سکتا ہوں، میں تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا، میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. یہ آپ نے کس کو کہا؟ خٹک صاحب کو کہا یا دوسری ٹیم کو کہا؟ جو بات کر رہے تھے میں نے ان کو، یعنی اگلی ٹیم کو کہا آپ نے؟ اگلی ٹیم کو کہا. اور خٹک صاحب کنونس ہو گئے تھے میں چھوڑ دوں گا؟ بس اس کی اپنی کمزوریاں مسائل تھی جو اس نے کیا ہے، اور اس کو اس کی سزا بھی ابھی
اس نے دیکھ لیا کہ کس طرح اس عوام نے اس کو مسترد ان کا کیا۔ تو سیاسی جنازہ نکل گیا. لیکن سر یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کنونس کرنے کی، یا کم از کم آپ کی کمیونیکیشن تو ہوئی ہوگی خٹک صاحب سے کہ خٹک صاحب یہ اس وقت یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے جو بالکل آپ میں کر نے رہے ہیں؟ بالکل میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا حوصلہ کرے، یہ چل جائے گا. تو بہرحال اس کی اپنی پریارٹیز تھی. نہیں، میں اس کے پریشر بارے تھا، دباؤ تھا، کوئی بلیک میلنگ تھی، کیا تھا؟ میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن اس کی اپنی میں نے تو کہا میں کسی دباؤ میں نہیں ہوں گا. جو بھی ہوگا جیل جانا ہے مجھے، آپ نے میں مرنے کے لیے تیار ہوں. اگر میں مرنے کے لیے تیار ہوں تو پھر گوا کی چیز چھوٹی چیز ہے، چھوٹی چیز ہے. چھوٹی چیز ہے. میں نے کہا کوئی بھی کام ہو میں نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا. جو کچھ کر سکتے ہو کرو. آئی ول نیور لیٹ ڈاؤن اپنے لیڈر کو، عمران خان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا. تو آپ کو اس میٹنگ سے امپریشن آپ کو کیا ملا کہ کیا واقعتاً ادارے کے اندر کوئی ایسی چیز چونکہ ہوئی ہیں؟ جنرل ناصر منیر صاحب کو ظاہر ہے اس وقت جب وہ آئی ایس آئی کی سربراہ تھے انہیں سائڈ لائن کیا گیا تھا. پھر اور بھی بہت ساری قاضی فائز صاحب کے اوپر ریفرنس کا معاملہ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر کھنس موجود. تو آپ کو محسوس ہوا کہ ادارے کے اندر تھوڑی سی رنجش موجود ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی ہوں. چیزیں تو کچھ اس کے اثرات تو ہو سکتے ہیں، لیکن میں اس پہ کوئی زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن میں اس کہتا ہوں کہ یہ 9 مئی کا جو بہانہ بنا کے طریق انصاف کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے. اس لیے ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان کی جوڈیشل انکوائری کریں. اور جوڈیشل انکوائری تو واضح ہو جائے گا نا جی. کہ کون اس کے رسپانسبل ہے. ہوں. اور اگر جو رسپانسبل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے کہ کیوں اس طرح جو ہے نا جو کچھ ہوا. اور ایک وہ پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جس پہ تمام قومیتوں کی نمائندگی ہے، جس میں سندھی، بلوچ، پختون، پنجابی، مہاجر، سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں. سرائکی، جی جی. سارے سب کی ہاں. نمائندگی ہے. جس میں اس کے علاوہ بھی اور اس وقت نمائندگی آپ بھی بلوچستان سے بھی نمائندگی رکھتے ہیں سب سے. اور اس میں شیعہ اور سنی بھی سارے موجود ہیں اس کے اندر. مسلک کی موجود ہے. تو یہ وحدت کی علامت ہے، یکجہتی کی علامت ہے. اس سلسلے میں پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کمزور کریں گے تو یہ آپ پاکستان کو کمزور کریں گے. سر اس کے بعد بھی آپ نے کوئی مذاکرات کیے، کوئی نیگوشیٹ کیا؟ نہیں، کوئی نہیں. اس کے بعد کوئی نیگوسیشن نہیں نہیں. ہوئی. پھر پاکستان میں یہ بھی دیکھا گیا کہ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا ہے، آپ ظاہر ہے آپ کے اوپر جھوٹے وہ کرپشن کے الزامات لگائی گئے اور آپ کچھ چند دنوں کے لیے گرفتار ہوئے. بتایا جا رہا ہے کہ اسد قیصر صاحب گرفتار نہیں ہوئے، باقی سارے مارے گئے، پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، بہت ساری چیزیں برباد ہوئی. یہ گرفتاری کا کیا مطلب ہے؟ مطلب 8 8 9 9 لوگوں کو اندر رکھا گیا، انڈر گراؤنڈ ہوئے، غائب ہوئے. بالکل. کیپی کیسے کتنے لوگ جو ہے نا جیل میں تھے، میرے جتنے ایک علی محمد اور ایک میں ہوں، ایک شہریار، 3 لوگ یہ آپ بھی انڈر گراؤنڈ رہے؟ 1 سال کے لیے انڈر گراؤنڈ رہے ہیں. اور اچھا یہ اور پھر کے پی کے میں تو میں تو جس ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہوں تو جی. کوئی فوجی وہ بھی نہیں ہے. ہم نے تو جلسہ کیا اور جو جلسے پہ جو ہمارے خلاف کیا، حالانکہ میرے خلاف اسلام آباد بھی پرچہ کاٹا 9 مئی میں. میرے اوپر جو ہے نا انہوں نے صوبی میں بھی پرچہ کاٹا. میرے خلاف جو ہے انہوں نے مردان میں بھی پرچہ کاٹا اسی ایک دن پہ. یعنی ایک دن میں اسلام آباد میں بھی ہوں، مردان میں صوبی میں بھی بھی ہیں. ہوں، مردان میں بھی ہوں اور چرسد میں بھی ہوں. مطلب آپ تمہاری کمال دیکھیں نا کہ کتنے ہم ٹارزن ہیں. ٹک 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 اتنے بڑے ٹارزن ہیں ہمارے جب کون کر دیا. اتنے بڑے ٹارزن ہیں آپ لوگ سارے پاکستان میں اس وقت گھوم کر رہے تھے. تو یہ بہرحال ہاں. سارے من گڑت ہے. ہوں. اس کی کوئی وہ نہیں ہے، صرف انتقام اور پولیٹیکل موٹیویشن کی بنیاد پہ ہے. اس قسم کا نظام نہیں چل سکتا، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. آپ تو دیکھیں کفر کا نظام حضرت علی فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل نا سکتا. انصافی کا نہیں چل سکتا. اچھا 2 3 چیزیں بڑی اہم ترین ہیں اسد قیصر صاحب. ایک تو آپ کی شخصیت سے ہم واقف ہیں، آپ بڑے دھیمے مزاج کے اور کنٹروورسیز میں آپ موسٹلی نہیں جاتے. لیکن آپ نے ایک پریس کانفرنس کی سر کچھ ویلاگرز کے حوالے سے، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں مروت صاحب کے ساتھ بیٹھ کر. اب مروت صاحب آپ کو لکما بھی دے رہے ہیں ان ویلاگرز کے حوالے سے. کیا وہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ان کے نام لیے جاتے، ان کے حوالے سے بات چیت کی جاتی؟ حیدر مہدی اور عادل راجہ کی بات کر. دیکھو چونکہ میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں آپ مجھے ویلاگر کے حوالے سے جو ہے نا وہ نہ کروائے، آپ پولیٹیکل ڈسکشن کروائیں تاکہ اگر کوئی پولیٹیکل ڈسکشن ہو آپ مجھے وہ تننے کے لیے لے کے آئیں. چلیں ٹھیک ہے. نہیں وہ ویسے پریس کانفرنس کی تھی، وہ سوشل میڈیا پر کنٹروورسی بھی بنی. بائی چانس ایک شروع ہو گئی، ہماری کوئی ارینج پروگرام نہیں تھا، بائی چانس ایک چیز ہو گئی. It just happened. ٹھیک ہے سر. بعد میں جا کر آپ کی ایک نیگوسیشن ہوتی ہیں اور ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیلیگیشن آپ لیڈ کر رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوتی ہے. اس کا کیا آؤٹ کم تھا؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی تھی وہ خان صاحب کے مشورے سے ہوئی تھی. جی. میں جب جیل گیا تھا تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ملے، اور انہوں نے مجھے اسائنمنٹ دی تھی. تو میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات کی اور دیگر چیزئی صاحب اور اختر بینگل صاحب اور جماعت اسلامی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے ہم نے میٹنگ کی. اور کل آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے ایک باقاعدہ
ایک الائنس کی گرینڈ شکل الائنس آپ نے بنایا. گرینڈ الائنس ہم بنائیں. نام ابھی تجویز نہیں ہے. انشاءاللہ 12 تاریخ کو پھر جو ہے نا اختر مینگل صاحب کے پاس میٹنگ ہوگی کوئٹہ میں, تو اس میں تقریر نام بھی آ جائے گا, اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہم نے لیاقت بلوچ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے, وہ جمیعت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا, اور اختر مینگل صاحب جو ہے نا جی ڈی اے یا سندھ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کے ساتھ رابطے کریں گے. یہ الائنس میں کتنی پارٹیز ہوں گی؟ 8 پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی. کل تو ہمارے 6 پولیٹیکل پارٹیز تھی, باقی جو ہے نا اور کو بھی جو بھی اس ملک میں اس نظام کے خلاف ہے, جو ظلم کا نظام چل رہا ہے, جس وقت جو اس ملک کو بنانا ریپبلک بنایا گیا ہے, جو ملک میں آئین اور قانون کو معطل کر کے رکھ دیا گیا, جو ججز نے جو ہے نا خط لکھا ہے, اس میں سے اس سے تو بونڈا مذاق نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ججز اس کو تحفظ نہیں ہے, تو وہ کیا تحفظ دیں گے؟ دنیا تو تب چلتی ہے جہاں انصاف ہوتا ہے, جہاں عدلیہ جو ہے نا اپنے آزاد لوگوں کو ہوتی ہے. پروٹیکشن دیتی ہے. ہاں. جب عدلیہ کو خود پروٹیکشن نہیں ہے تو وہ کیسے چل سکتی سر ہے؟ آج سپریم کورٹ کے ججز کو بھی کوئی دھمکیاں دے رہے ہیں, خطوط انہیں بھی آج موصول ہوئے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو گرینڈ الائنس بنا ہے, جو پولیٹیکل موومنٹ آپ شروع کرنے جا رہے ہیں, یہ انڈر دا بینر آف پی ٹی آئی ہوگی یا پھر سارے انڈیویجولی کریں گے لیکن جوائنٹ اسٹریٹجی ہوگی؟ اس پہ ابھی مشاورت چل رہی ہے, اس پہ ہم مختلف اسٹریٹجی بتائیں گے, لیکن ایک بات کلیئر ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا, جی. سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, رول آف لا, یہ سارے اس میں آتے ہیں نا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, مینڈیٹ واپسی. مینڈیٹ واپسی, ٹھیک ہے. مینڈیٹ واپسی, عمران خان کی رہائی بھی اس میں شامل. امپاورمنٹ آف پارلیمنٹ. تاکہ یہ سارا اختیار جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کے پاس ہونا اور چاہیے. یہ سڑکوں پر ہوگا, پروٹیسٹ ہوں گے, احتجاج ہوں گے, ریلیز. سب سے پہلے ہم جو ہے نا پورے ملک میں جلسوں کا ایک آغاز کریں گے. پورے ملک میں جلسے کریں گے, بلوچستان, سندھ میں کراچی, اندرون سندھ, پنجاب میں لاہور, پنڈی اور ملتان اور کے پی کے میں کریں گے. اس کے بعد جو ہے نا پھر مشورے سے آئندہ کی لیے عمل پہ کریں گے. اور لانگ مارچ ہوگا پھر میکسیمم. وہ ابھی قبل از وقت ہے, کیونکہ پہلے ایک راؤنڈ دیکھیں, امید ہے ہماری جلسوں کی یہ پریشر بھی برداشت نہیں کرتا. حکومت ہل جائے گی. خان صاحب کا کیا مشورہ ہے ویسے؟ خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ لانگ مارچ ایک میسو لے کر آئیں؟ خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا سارا کچھ اس کے ساتھ مشاورت پہ ہو رہی ہے, ان کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہے, جو ہمارے لائر بھی جاتے ہیں, ہمارے دیگر پولیٹیکل پارٹی لیڈر بھی جاتے ہیں. کہ میری بھی خواہش ہے کل میری ملاقات خان صاحب سے ہو جائے انشاءاللہ. اچھا سر یہ بتائیں برائے مہربانی, آپ کی ایک پریس کانفرنس ہے جس میں آپ نے علیم گنڈاپور صاحب کی کو بڑے کھل کر آپ نے یہ کہا کہ یہ تصویریں نہیں سامنے آنی چاہیے, اور اتنا کھل کر جتنا بلنٹلی آپ لوی ڈبی یہ سارا سین آپ نے بنایا ہوا ہے فیڈرل کے ساتھ, اس طرح سے نہ بنائیں, یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ سارے معاملات اس طرح سے نہیں چلیں گے. سو واٹس یور ایڈوائس بیسیکلی پر علیم گنڈاپور کو کیا؟ میرا دیکھیں, ایک تو میں اس پہ قائل ہوں کہ جو ہے اکائیز ہیں, مثال کے طور پاکستان کے جو فیڈرل سبجیکٹ ہے یا پروونشل سبجیکٹ ہے, ان کے آپس میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے, اس کے بغیر نہیں ہوتا. جی. میں نے ایک گلے کے طور پر کہا, ٹھیک ہے, میں نے گلے کے طور پر کہا کہ الیمین اتنا بڑا کر رہے ہیں, یہاں آ رہے ہیں اپنی سبھی کے حقوق کے لیے, اپنی جو اس کی رسپانسبلٹی, لیکن ابھی تک یہ اتنی بدنیت ہے, یعنی اتنی ان کے اندر جو ہے نا بغض حسد ہے کہ ان کو ایک آفیسر بھی نہیں دے رہے. اگر وہ آپ اس کو آفیسر نہیں دے رہے ہیں تو وہ کیسے نظام؟ دیکھو یہ تو ڈیفینیٹلی جب آپ ایک پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو آپ کو لائک مائنڈیڈ لوگ چاہیے نا, تاکہ آپ کی ایجنڈے کو آگے بڑھائیں. اگر آپ کو آفیسر نہیں دیتے, اچھا پھر آپ کو جو ہے نا فنڈ نہیں دیتے, آپ کے ایریئرز ہیں تمام جو ہے نا صوبے کے فنڈ رہتے ہیں, مطلب نیٹ ہائڈ پراپرٹ کے ہیں, جو ہمارے مرج ایریا کے جو فنڈز رہتے ہیں, جو این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو پیسے, یہ تقریباً 2700 ارب روپے بن رہا ہے سر آلموسٹ. جی دیکھیں وہ اس کا یعنی صرف جو نیٹ ہائڈل پراپرٹ کے ہے وہ 1.5 ٹریلین ہے, لیکن جو ان کے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے دینے ہے وہ 60 بلین ہے, 60 بلین ہے, وہ نہیں دے رہے. پھر تیل کے الگ ہیں, این ایف سی کے الگ ہے, باقی ساری چیزوں کے ابھی تک یہ نہیں دے رہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے. ہمارا صوبہ جو ہے نا جنگ زدہ صوبہ ہے, ہم جو ہے نا دہشت گردی کی بہت بری متاثر ہیں. یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو پریارٹی دیں. آپ جو ہے نا وہاں اس وقت جو افغانستان کے بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سب سے زیادہ پریارٹی اس کو دیں. وہاں کی پولیس کی اسٹرینتھ کرنے کے لیے فنڈ دیں, وہاں جو اکوپمنٹ لینے کے لیے فنڈ دیں. آپ جو کمٹمنٹ کر چکے ہیں, جو مرجر کے حوالے سے آپ کمٹمنٹ کر چکے ہیں, جو این ایف سی میں آپ کمٹمنٹ کر چکے ہیں, جو ٹیررزم کے حوالے سے آپ کی کمٹمنٹ ہے, وہ آپ پوری کریں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, وہاں تو ویسے بھی 40 سال سے سر آپ اس میں اگر شہباز شریف صاحب نہیں کچھ کر پا رہے تو آپ اوپر سے گارنٹیز لے لیں, آپ آرمی چیف صاحب سے گارنٹیز لے لیں, اداروں سے گارنٹیز. ہم نے صرف قانونی اور آئینی لوگوں سے بات کرنی ہے.
جو ٹھیک ہے قانونی یہ کانسٹیٹیوشنلی ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جعلی طور پر بیٹھا ہے، جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی پرائم منسٹر ہے، پھر بھی ہم ان کے ساتھ جو بات ہوگی چیف منسٹر اسی کے ساتھ بات کرے گا۔ اب کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوگی دیکھو اسٹیبلشمنٹ کا رول اس میں نہیں ہے نا، چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کی نہیں بات اوور ہے۔ آل ویسے بھی دیکھیں لارجلی وہ جو میں نے بات کی نا اسی کے مطابق جو کانسٹیٹیوشن یعنی کی پرائم کسی منسٹر ریسپانسبل ہے آپ کے صوبے کے فنڈ دینے کا ہر چیز یس ہی از ریسپانسبل، ہاں اور ہمارا مطالبہ اس سے ہوگا، ہماری بات بھی اس کے ساتھ ہوگی، ہماری لڑائی بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ کہ جناب فنڈ دے ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں سر مجھے کہ وائی علی امین گنڈاپور صرف انہیں ہی ایک صوبائی ٹکٹ کی اجازت ملی اور اس کے بعد وہ سی ایم بنے حالانکہ آپ تھے اب جو عاطف خان صاحب تھے شہرام تاراگائی صاحب تھے بہت سارے لوگ خیبر پختونخوا میں اگنور ہو گئے اور یہ کیا ہوا سر دیکھیں خان صاحب کی ڈیسیجن ہے جو اس نے ڈیسائیڈ کیا، بس ہمیں ڈو ویلکم یو ہے۔ ایگری ٹو دیٹ دیکھو ایگری یا نہیں ایگری ہونا دوسری بات ہے، لیکن پھر جب شخصیتوں میں بھی فرق ہے نا نہیں، اسد قیصر میں صاحب سمجھتا ہوں کہ جب ایک پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے تو پھر آپ کو پارٹی ڈسپلن کے سامنے رکھ کے آگے بڑھنا ہوتا ہے نا۔ سر خان صاحب کا یہ شکوہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں انہیں پولیٹیشین سے کٹ آف کیا جا رہا ہے سیاستدانوں سے نہیں اس طرح سے ملنے دیا جا رہا اور بہت سارے وکلا جا کر مل رہے ہیں یہ تو بہت افسوس ہے، اور ہمیں بھی اس پہ کیونکہ جس طرح یہ کر رہے ہیں اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ دور رکھ رہے ہیں، تو مطلب جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت تو اس ملک میں کوئی قانون اور آئین اور کوئی حقوق رہے نہیں ہے، انسانی حقوق بلا روایت، ایک شہری کی جو حقوق ہے وہ بری طرح متاثر ہے۔ تو اس نہیں صورتحال وائی میں وکلا سر بہت سارے لوگ کیا تحریک انصاف میں پلانٹڈ لوگ ہیں جو بٹھائے گئے جن کی امیج بلڈنگ کی گئی ہے جنہیں باقاعدہ سے برانڈ بنایا گیا میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں آپ کی کروں گا۔ پارٹی کے لوگ سر یہ کہتے ہیں نہیں، میں اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کروں گا۔ یور کمنٹ آن شاندانہ گلزار صاحب اسٹیٹمنٹ اگر آپ دینا چاہیں کہ خان خود ابھی باہر نہیں آنا چاہ رہا اگر وہ باہر آیا تو خدا نہ خواستہ شاید پاکستان ٹوٹ بھی سکتا نہیں نہیں، اس کی اسٹیٹمنٹ کو غلط لیا گیا ہے، اس کا خیال یہ تھا کہ وہ اگر ان کو بنی گالہ میں منتقل کریں گے، مطلب جیل کو ڈکلیئر کریں گے، سب جیل سب جیل ڈکلیئر کریں، تو اس کے حوالے سے اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ باہر نہیں آئے گا۔ چلیں گڈ اچھا یہ بتا دیں سر آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے اس کی ویڈیو تو نہیں دیکھی لیکن میں نے اس کے اوپر ریٹن آج سارا کچھ پڑھا ہے کہ آپ نے فاٹا کے حوالے سے کہا کہ جناب یہ آپ لوگ اسمگلنگ کر سکتے ہیں اور آپ کو اسمگلنگ اگر کسی کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا اور یہ اسمگلنگ یہاں پہ ہونی چاہیے نہیں وہاں کے لوکلز میں تھوڑا ایکسپلین کروں۔ میں نے یہ کہا کہ فاٹا کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ جو یہاں جو بیوروکریسی بیٹھی ہے، جو کچھ ایلیمنٹس ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ فاٹا میں اسمگلنگ ہے، میں مان لیتا ہوں وہاں اسمگلنگ ہے، لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا فاٹا میں آپ نے کوئی جو پاکستانی کی حیثیت سے ان کی رائٹس ہے، حقوق ہے، وہ آپ نے دیے ہیں؟ وہاں آپ نے اسکول دیے ہیں، کالجز دیے ہیں، روڈ دیے ہیں، ہاسپٹل دیے ہیں، انڈسٹری دی ہے، کیا دیا آپ نے؟ آپ نے اس کو علاقہ غیر ڈکلیئر کیا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ ملک بھی ہو اور وہ علاقہ غیر بھی ہو، وہاں بنیادی فیسلٹی بھی نہ ہو، وہاں بجلی بھی نہ ہو، وہاں زندگی کی کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ جو ہے نا خاک کھاتے ہیں؟ یعنی آپ اور پھر کیا کرتے ہو؟ پھر جو ہے نا صاحب کی جو ہے نا فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر وہ لڑتے ہیں، ان کی نسلیں تباہ، ان کے اوپر اپریشن ہوتے ہیں، ان کو آپ جو ہے نا جانوروں سے بھی نیچے آپ سمجھتے ہیں، اور آپ اس کے اوپر صرف یہ الزام لگاتے ہو۔ اب میں دوسری بات کرتا ہوں، اگر فاٹا میں بارڈر کے اوپر اسمگلنگ ہوتی ہے تو کیا انڈیا اور پاکستان کو اس پہ اسمگلنگ نہیں ہوتی؟ کیا دنیا میں جتنی بھی بارڈرز ہے آپ اس کو بنیاد بنا کے اس کو جو ہے نا پبلک پروپیگیٹ کر کے کہ تو اسمگلنگ ہوتی ہے، بھائی روکو اسمگلنگ کو، اسمگلنگ کو روکو، میں کہتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں اسمگلنگ کو روکو، لیکن اسمگلنگ کو روکو ایکولی روکو، اور پھر میں بھی کہتا ہوں کہ اسمگلنگ کو روکو تو وہاں ڈیولپمنٹ بھی دو، وہاں لاہور کی شہری کی اور فاٹا کی شہری ممن کی اور کورم ایجنسیز قرب ایجنسی کی اور وزیرستان کی اور کراچی کی اور اسلام آباد کی اور پشاور کی ایک جیسی فیسلٹی ہونی چاہیے۔ سب اس ملک کے شہری ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی پہ یقین رکھتے ہیں، اگر ہمیں موقع ملا، اللہ نے موقع دیا پورا، انشاءاللہ تو ہمارا یہ چیز ہوگا کہ تمام پاکستانیوں کے حقوق برابر ہوں گے، وہ کہاں کی بھی رہائشی ہو، نہیں کسی کے ساتھ یہ بھی یعنی ہو۔ جب تک یہ ڈیولپمنٹ وہاں پر نہیں ہو جاتی روزگار نہیں پہنچتا تو تب تک ان کا روزگار یہی ہے آپ کہنا چاہتے نہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں۔ آپ تو ابھی اس کے مرج کی جو مرج ہوا ہے اس کے فنڈ نہیں دے رہے۔ آپ تو این ایف سی کے حوالے سے آپ نے جو 3% ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 3% ہم جو ہے نا شیئر دیں گے، جو وفاق اور دیگر صوبے اس سے شیئر دیں گے فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ آپ نہیں دے رہے۔ تو وہ باقی کیا دے دیں گے؟ ہیں وہ تو باقی چھوڑو، وہ کیا دے دیں گے آپ؟ یہ جو 6 ججز کا معاملہ ہے ون لاسٹ کمنٹ آپ سے دو چاہوں گا سر یہ ان کے یہ جو بینچ سماعت کر رہا ہے سپریم کورٹ کا لارجر 7 رکنی اس کے سربراہ کے قاضی فائز حسب کر سکتے ہیں دیکھیے میں صرف کہتا ہوں کہ فل کوٹ ہونے چاہیے،
اور آج میں نے تھوڑی اس کی پروسیڈنگ دیکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فل کوٹ ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے نا ایک جوڈیشل کمیشن بنائے سینئر، جو ہمارے ججز صاحبان سپریم کورٹ کے، اس کے تحت، اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اگر یہ اس کا کلا کما نہیں کیا گیا، اس کو نہیں روکا گیا، تو یہ ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ہاؤ ہے۔ یو سی دا رول آف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چونکہ جب وہ موجود تھے تو انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں ہوئی، آپ کا بلہ چھینا گیا، آپ کی تباہی نکالی گئی، اور ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ ایکسٹینشن کیا ان کی ہوگی؟ نہیں، ایکسٹینشن تو ہم کسی بھی صورت میں کسی کی ایکسٹینشن کی حمایت پہ نہیں ہے۔ ہم کسی کی ایکسٹینشن نہیں چاہتے۔ ایک غلطی جو ہوئی ہے، اس غلطی کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے۔ ایک غلطی جو جنرل باجوہ صاحب بولی، جی، وہ بہت بڑی غلطی تھی، اور اس غلطی کو کسی بھی صورت قاضی میں صاحب کی دوبارہ ایکسٹینشن آپ کیسے روکیں گے اگر وہ 2/3 میجورٹی لے کر آ جاتے ہیں؟ اور دیکھیے، ہمارے پاس تو آواز ہے، ہم آواز ہی کریں گے۔ ابھی تو کوئی پبلک میں کوئی چیز نہیں آئی ہے۔ مجھے امید ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن کے لیے راضی نہیں ہوں گے، اور نہیں ہونا چاہیے۔ سر جسٹس ڈپارٹمنٹ تیار کر رہا ہے، سر یہ سمری تیار کی جا رہی ہے، یہ آر بائی نیوز خبر چلا رہا ہے، پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن اس کے اوپر خبریں دے رہا ہے، اگر ہوگا تو ہم بالکل ریزسٹ کریں گے اس کو۔ اور میسو ریزسٹ ہوگا۔ میں سے ریزسٹ ہوگا، اور ہر لیول پہ ریزسٹ ہوگا۔ عید کے بعد منظرنامہ چینج ہوگا؟ انشاءاللہ ہم پبلک میں جائیں گے، آواز اٹھائیں گے، اور یہ حکومت میں دم نہیں ہے کہ یہ اس تاریخ کے مقابلے میں کھڑے ہو سکے۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے۔ پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔